بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب دیکھنے کے 10 ذہن گما دینے والے حقائق۔ جب آپ کا سر تکیے پر آتا ہے تو آپ نیند میں گم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، اور دماغ و جسم کی روشنی بھی گل ہو جاتی ہے۔ نہیں، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بالکل، کیونکہ سونے کے دوران دماغی خلیات بھی ایسی آگ سے بھر جاتی ہے جو کئی بار ایسے خوابوں کی شکل میں آتی ہے جو انسان جاگنے کے بعد بھی بھول نہیں پاتا۔ اب چاہے وہ ڈراونے خواب ہو یا اچھے، کچھ لوگوں کو نیند کے دوران خوفناک یا ڈراونے خواب نظر آتے ہیں، جبکہ دیگر کی راتیں پرسکون گزرتی ہیں۔ نیند کی طرح خواب بھی قدرت کا ایک اسرار ہے، مگر سائنسدان ہمارے ذہنوں کی گہرائیوں میں جھانک کر تحقیق کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اور انہیں کچھ سوالات کے جوابات بھی تلاش کیے ہیں۔ خواب بامعنی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کوئی انعام جیتے یا کسی حادثے کا شکار ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کو ان کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کے لیے نہیں ہے یہ۔ فروری 2009 میں جریدے جرنل آف پرسنالٹی اینڈ سوشل سائیکالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے دوران محققین نے 6 تجربات کر کے دریافت کیا کہ ہم نہ صرف اپنے خوابوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں بلکہ اپنے عقیدے کے مطابق ان کو جج کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ بامعنی بنا جا سکے۔ ایک اور تحقیق کے دوران 200 کے لگ بھگ افراد کو اپنے شیڈول دورے سے ایک رات پہلے 4 منظرناموں کا تصور کرنے کا کہا گیا، اور حیرت انگیز طور پر ان لوگوں میں سے بیشتر نے خواب میں اپنے طیارے کو گرتے ہوئے دیکھا، جس سے خوفزدہ ہو کر انہوں نے اپنا سفر ہی ملتوی کر دیا۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ طیارے کے گرنے کا خواب بھی اسی سطح کی دہشت کا باعث بنا جتنا کسی حقیقی حادثے کی شکل میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ منفی خواب کو زیادہ بامعنی سمجھتے ہیں، اب چاہیے وہ کچھ بھی، جیسے کہ کسی ایسے فرد کے بارے میں ہو جسے وہ ناپسند کرتے ہوں، مگر خواب میں ان کا نظر آنا ان کے لیے کسی نہ کسی معنی کا باعث ضرور بن جاتا ہے۔ پرتشدد خواب انتباہی علامت ہوتے ہیں۔ اگرچہ ڈراونے خواب اتنے برے بھی نہیں ہوتے، مگر نیند کا ایک بہت نایاب قسم کا مرض لوگوں کو اپنے خوابوں کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کئی بار پرتشدد حملے کرتے ہیں، لاتیں چلاتے ہیں اور چیختے ہیں۔ اس طرح کے پرتشدد خواب ممکنہ طور پر دماغی امراض کے ابتدائی علامات بھی ہو سکتے ہیں، جیسا ریشہ اور دماغی تنزلی۔ جولائی 2010 میں طبی جریدے جرنل نیورولوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق دماغی صحت کی خرابی کے ابتدائی مراحل کا آغاز ایک فرد کی دہائیوں قبل ہی شروع ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹروں کو بھی معلوم نہیں ہو پاتا۔ محققین کا کہنا ہے کہ نیند کی اس بیماری اور دماغی تنزلی کی بیماری کے درمیان 50 سال تک کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے۔ راتوں کو دیر تک جاگنے والوں کو زیادہ خوفناک خواب نظر آتے ہیں۔ رات گئے تک جاگنے کے ہو سکتا ہے اپنے فائدے میں ہو، مگر ان میں سکون آور اور ہلکے پھلکے خوابوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ خواب ہمیں معمے حل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سائنسدان صدیوں سے اس سوال پر پریشان ہیں کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں، اور ہر دور میں اس کے مختلف جوابات سامنے آئے ہیں۔ جیسے اسکمنڈ فرائڈ جیسے ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ خوابوں کے ذریعے ہم اپنی ایسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جو عام زندگی میں ہم پورا نہیں کر سکتے۔ تاہم ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک ماہر نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ دوران نیند خواب کے دوران ہمارا دماغ ایسے معموں کو حل کرنے میں مصروف ہوتا ہے جو دن کے اوقات میں ہمیں ذہنی طور پر الجھائے رکھتے ہیں۔
ڈائڈری بریڈ نامی ماہر کے مطابق خواب کے اکثر غیر منطقی اور بصری پہلو در حقیقت کنویں سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے مثالی ہوتے ہیں، جو کہ کچھ مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری طریقہ کار ہے۔ اسی نظریے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ خوابوں کا اصل مقصد کچھ اور ہے، مگر انسانی دماغ نے اسے کثیر الجہتی مقاصد کے لیے ڈال لیا ہے، جیسے دماغ کو تازہ دم کرنے کے لیے اپنے مسائل کو حل کرنا وغیرہ، جو کافی حیرت انگیز کارنامہ ہی قرار دیا جاتا ہے۔ مردوں اور خواتین کے خوابوں میں فرق۔ یہ کوئی حیرت انگیز نہیں۔ مرد حضرات کے خواب عام طور پر خواتین کے گرد گھومتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں خواتین کو خوفناک خوابوں کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ ویسٹ انگلینڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق خواتین 3 طرح کے خوفناک خوابوں کو دیکھتی ہیں، یا انہیں 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے: دہشت انگیز خواب، تعقب یا زندگی کو خطرہ، کسی پیارے کو کھونے کا خواب، یا الجھن میں ڈال دینے والے خواب۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں اگر خواتین سے کسی اہم خواب کی تفصیلات بتانے کو کہا جائے تو انہیں متاثر کرنے والے خوفناک خواب کو زیادہ تفصیلی اندازے میں بیان کر دے گی۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم صنف نازک کے خواب جذباتی طور پر بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ شدت والے ہوتے ہیں۔ آپ خوابوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قابل فہم خوابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو ویڈیو گیمز کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں ہی متبادل حقائق کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کینیڈا کی گرانٹ میکوین یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ویڈیو گیمز اور خواب دیکھنا یقیناً مکمل طور پر ایک جیسے نہیں، کیونکہ گیمز کو کمپیوٹر اور گیمنگ کنسول سے کنٹرول کیا جاتا ہے، جبکہ خواب انسانی ذہن سے ابھرتے ہیں۔ تاہم کوئی فرد دن بھر میں کئی گھنٹے گیموں کا ورچوئل دنیا میں گزارے تو وہ جس طرح گیم کے ماحول کو کنٹرول کرتا ہے، اس طرح خوابوں کو بھی اپنے بس میں کر سکتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے افراد کے خواب زیادہ قابل فہم ہوتے ہیں، اور اکثر وہ خود کو اپنے جسموں سے باہر یعنی روح کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے خوابوں کی دنیا سے زیادہ بہتر طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ویڈیو گیم کے کسی کردار کو کنٹرول کر رہے ہوں۔ اس طرح کے کنٹرول کے ذریعے یہ گیمز اپنے خون خشک کر دینے والے خواب کو تفریحی بھی بنا سکتے ہیں۔ ذہنی تناؤ کا توڑ بھی ہوتے ہیں خواب۔ ذہنی تناؤ میں کمی کے لیے بہت زیادہ ادویات لینے یا محنت کی ضرورت نہیں، بلکہ خوابوں کے نگر کا دورہ بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق دوران نیند خواب دیکھنے سے دماغ میں ایسے خاص کیمیکلز کی سطح کی کمی ہوتی ہے جن کا تعلق تناؤ سے ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ خواب دیکھنے کے دوران ذہنی تناؤ سے منسلک ایک دماغی کیمیکل نورفرین کی سطح کی کمی ہوتی ہے، اور نیند کی اس رنگا رنگ وادی میں کھونے سے انسانی جذباتی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اور وہ ذہنی طور پر خود کو پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ رات بھر میں اندازوں سے بھی زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو عام خیال ہے کہ رات بھر میں ایک فرد ایک ہی خواب دیکھ پاتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ گہری نیند میں جانے کے صرف 90 منٹ کے اندر ہی ہم لوگ درجنوں خواب دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ یاد کیوں نہیں رہتے؟ اس کا جواب ہے وہ بہت بیزار کن ہوتے ہیں۔ در حقیقت لوگوں کو ایسے خواب زیادہ ادھر رہتے ہیں جو کسی بھی طرح غیر معمولی یا عجیب و غریب ہوتے ہیں، جبکہ بیشتر خواب عام روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے ہوتے ہیں، جیسے کپڑوں پر استری یا ای میل چیک کرنا وغیرہ۔ در حقیقت ان خوابوں کے ذریعے ہمارا دماغ دن بھر کے اقدامات کو دوہرا رہا ہوتا ہے تاکہ انہیں یادداشت میں محفوظ کیا جا سکے اور ان سے سیکھا جا سکے۔
مگر حیرت انگیز خواب، خاص طور پر وہ جو آپ کو جاگنے پر مجبور کر دے، ان کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ حقیقی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعہ دیکھ لیں جسے بھول پانا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرد برہنہ گلی میں بھاگنے لگے تو آپ کو ارد گرد موجود سینکڑوں افراد میں سے کوئی یاد نہیں رہے گا، مگر وہ برہنہ شخص چونکا دینے والے فرق کی وجہ سے ذہن میں ثبت ہو جائے گا۔ بو کے ذریعے بھی خوابوں کو بدلنا ممکن۔ یہ تو درست ہے کہ روشنی یا الارم کلاک کی آواز کے ذریعے خواب میں دخل ڈالا جا سکتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خواب کو بالکل ہی بدل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ خوفناک خواب مزاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دہشت زدہ، مایوس یا ذہنی تکن کے شکار تو ہو سکتا ہے کہ آپ راتوں کو ڈراؤنے خوابوں کو زیادہ دیکھتے ہوئے کم از کم۔ ایک تحقیق میں تو یہی اندیا دیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق کسی فرد کے خوفناک خوابوں کی تعداد اور ان کی ذہنی کیفیت کے درمیان مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ جتنے زیادہ آپ ڈراؤنے خواب دیکھیں گے، اتنے ہی زیادہ آپ چڑچڑے اور ذہنی طور پر الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور پر پہلے ہی مایوسی کا شکار افراد کو زیادہ ڈراؤنے خوابوں کا سامنا ہوتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ نیند کی وادی کے بھیانک نظارے آپ کے جاگتے ہوئے ذہن کو بھی تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔